جادو جنات کا مسئلہ بننے کی صورت میں سب سے بڑی پریشانی جو مریض اور اس کی فیملی کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے، ایک علاج کرنے والا کہتا ہے آپ کے مریض کے ساتھ سخت ترین جادو ہے، سخت ترین جنات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے علاج کرواتے ہیں، کچھ دیر کوئی افاقہ نہیں ہوتا، دوسرے معالج کے پاس چلے گئے۔ اس نے چیک کیا، اس نے کہا آپ کے مریض کو تو نفسیاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی آپ علاج کریں، کچھ دیر علاج کروایا جادو جنات والے سے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرے کے پاس چلے گئے، اس نے کہا اس کو تو بیماری ہے، اور وہ بیماری کا علاج کرواتے رہتے، اس سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ چوتھے معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس موقع پہ پیشنٹ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی فیملی، اس کو اٹینڈ کرنے والے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو ایک مختصر سا عمل بتاتے ہیں، یہ تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا کچھ بھی نہیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ چند دن میں خود چیک کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری باڈی میں ہر وقت پین رہ رہی ہے، شام کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی ہے، نیند مجھے صحیح نہیں آتی، ڈپریشن سا رہنا شروع ہو گیا ہے، سٹمک میں بھی پین رہتی ہے اور کندھوں میں بھی پین ہے، کمر کی بیک پہ بھی پین رہتی ہے، سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے، ڈرونے خواب آ رہے ہیں، آپ کو ایسا فیل ہونا شروع ہو تو روحانی معالج کے پاس جانے سے پہلے آپ سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے اپنی ساری رپورٹس کروائیں، جو آپ کی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے آپ کو کہ یہ رپورٹس کروائیں، اچھے ڈاکٹر سے ساری رپورٹس کروائیں اپنی، سب سے پہلے کلیئر ہوں۔ اگر آپ کو وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں، آپ کی رپورٹس 100% کلیئر ہیں، تو پھر ہم نے دوسری صورت میں روحانی علاج کی طرف آنا ہے، کیونکہ رپورٹس تو ساری کلیئر آ گئی ہیں لیکن پیشنٹ بہت سارے مسائل فیل کر رہا ہے، تو اس صورت میں اب اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ، اس کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے، یہ میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں بچپن تھا تو ایک نا لڑکا بڑا نیک شریف آدمی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا، غریب گھر کا تھا، مسجد کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ اس نے فیل کیا، مسجد میں آئے، میرے چاچو وہاں امام مسجد تھے، ان کو بتایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، رات کو میں جب سویا ہوتا ہوں میں فیل کرتا ہوں کہ میرے سر کی طرف کوئی آدمی کھڑا ہے، کبھی پاؤں کی طرف کوئی آدمی کھڑا ہے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو میں چیخ مار کے اٹھتا ہوں، ڈرتا ہوں، اور ریئل مجھے کوئی آدمی ہے جو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ پریشانی کا معاملہ تھا، تو چاچو نے ان کو کچھ بتایا کہ آپ صبح و شام کے اذکار کریں، گائیڈ کیا۔ اس کے باوجود، اذکار کرنے کے باوجود، وظائف کرنے کے باوجود وہ یہ تنگی فیل کرتا رہا، یعنی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بھی پڑھی ہے، اس کے باوجود اسے فیل ہوا کہ سر کی طرف کوئی آدمی کھڑا ہے، مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ خفیہ طریقے سے اپنا روحانی علاج سٹارٹ کروا دیا۔ وہ کسی عامل کے پاس گیا، اس نے کہا بڑے قبیلے ہیں، بڑے جنات ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، آپ کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، سحر المشروب کا مسئلہ ہے، آپ کو تو جادو پانی میں گھول کے پلا دیا گیا۔ اس کو خوب خوفزدہ کیا، نیک آدمی تھا، غریب گھر سے تھا، اس نے کہا سر اس کا علاج کر دیں آپ، میں غریب آدمی ہوں، جیسے بھی ہے میری جان چھڑوا دیں اس سے۔ اس عامل نے کہا آپ ایسے کریں، 11,000 روپیہ دیں، اس کو ہم کلیئر کر دیں گے۔ اس نے 11,000 روپیہ اسے دیا اور اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا، اس نے ٹائم دیا 15 دن کا، کسی قسم کا کوئی افاقہ محسوس ہی نہیں کیا اس نے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے عامل چینج کیا، اب جب دوسرے عمل کے پاس گئے، اس عمل نے کہا بڑا سخت جادو ہے، اس کے لیے ہمیں عمل کیا کرنا پڑے گا، قبرستان کے اندر بیٹھ کے پڑھائی کرنی پڑے گی، جنات کے وہاں قبیلے بلانے پڑیں گے، بہت سخت مسئلہ ہے۔ تو کہتا اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا اب آپ 6,000 روپیہ مجھے دیں، اتنا عمل میں آپ کے لیے کروں گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اس لڑکے کا چھوٹا بھائی وہ آیا، فیملی ٹرم تھے، وہ چاچو کے پاس آیا، چچا کو آ کے کہتا ہے کہ انکل ان کو کچھ بھائی کو سمجھائیں، ابھی وہ گندم جو ہے نا گاؤں کے اندر سال کی وہ کٹھی جمع کر لیتے ہیں، کہتا وہ بھائی نا گندم بیچنے لگا ہے گھر کی، کیوں؟ کہتے کوئی عامل ہے، وہ کہتے قبرستان میں بیٹھا اس کے لیے عمل کر رہا ہے، تو 6,000 روپیہ اس نے دینا ہے، پہلے بھی اس نے گندم بیچ کے پیسے دیے ہیں، اب بھی گندم بیچ رہا ہے، گندم ہی تو ہمارے پاس ہوتی ہے جو سال کی ہم اکٹھی جمع کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر تھوڑا بہت جو گزارا چلتا چلاتے رہتے ہیں، تو یہ گندم بیچنے لگا۔ بہرحال جو یہاں میں پوائنٹ کی بات بتانے لگا ہوں، اور رابطہ کیا اس سے کہ بھئی یہ سارا کام بند کرو، آپ کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھک بہت اچھا ڈاکٹر ہے بہاولپور میں، ان سے رابطہ کیا،
انہوں نے کہا اس پیشنٹ کو میرے پاس لے آئیں. اب اس نے میڈیسن دی، اس نے کہا صرف 7 دن یہ میڈیسن کھاؤ، کہیں سے کوئی روحانی علاج نہیں کروانا. 7 دن اس بھائی نے میڈیسن کھائی اور الحمدللہ وہ جو بندہ سر کی طرف کھڑا ہوتا تھا اسے پکڑتا تھا وہ آنا بند. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وظیفے سے، آیت الکرسی سے تو وہ جن ختم نہیں ہوا، وہ جو جادوگر عمل کر رہے تھے اس سے بھی وہ جن ختم نہیں ہوا. اب میڈیسن کھائی تو وہ جن نظر آنا ختم ہو گیا. یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں. دیکھیں یہ جو برین ہے نا ہمارا، مختلف قسم کی اس میں پکچریں پڑی ہیں سب کانشیس میں، تو کچھ میڈیکلی ریزنز کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے پھر اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا کیا آپ نے؟ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو نا بہت پرانا کوئی بخار تھا، ٹائیفائڈ بخار اسے رہا اور کافی عرصہ رہا. جب ٹائیفائڈ بخار کافی عرصہ رہے تو اس طرح کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جن نہیں تھا بلکہ اس کا انٹرنلی مسئلہ تھا، میڈیکلی مسئلہ تھا. ہم نے میڈیسن دی ہے اس لیے یہ ٹھیک ہو گیا. تو میں بہت حیران ہوا. یہاں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عامل حضرات کو بھی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے عامل حضرات ان کو علم ہی نہیں ہوتا، صرف لبادہ اوڑا ہوا ہوتا، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا سوائے خوف پھیلانے کے. بہت سارے عامل ایسے ہیں جن کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے عامل ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، بہت سارے عامل ایسے ہیں جن کو قرآن پاک اوپر دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. عامل یہ ایک الگ ٹرم ہے، یہ جادوگروں میں ہوتی ہے. ہاں آپ قرآن پاک سے دم کروا سکتے ہیں، وہ دم آپ کسی اہل علم سے رابطہ کر کے کروا سکتے ہیں. تو قرآن پاک کی طرف آیا کریں. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. آپ معالجین سے علاج بھی کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جادو کا مسئلہ، کوئی کہہ رہا ہے نفسیاتی مسئلہ. اب آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو خود وہ عمل کیا کرنا ہے. آپ نے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس پانی لینا ہے، وہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں، سورت فیل سے یہ شروع ہوں گی سورت ناس تک، قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں 3 دفعہ پڑھنی. سورت فیل 3 دفعہ پڑھی، اس سے نیکسٹ سورت 3 دفعہ پڑھی، اس سے نیکسٹ سورت 3 دفعہ پڑھی. آپ نے 10 صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، وہ پانی پی لینا. کتنا آسان عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگیں گے. پانی پہ دم کریں، باقی اذکار نمازوں کی پابندی وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ میں ایک ایکسٹرا عمل بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، آپ اپلائی کریں، آپ کو 7 دن میں اس کا رزلٹ مل جائے گا. آپ نے پانی کا گلاس سامنے رکھنا ہے، قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کریں اور اس کے بعد وہ پانی پئیں اور سو جائیں. سوتے وقت نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے، اس قرآن کی برکت سے اس کو حل فرما دے. پھر آپ نے سو جانا ہے. صبح اٹھیں، فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں. فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. سونا ذرا آپ نے ٹائم سے ہے. 7 دن میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ جادو جنات کی وجہ سے، اگر شیاطین کی وجہ سے، کسی کے کیے ہوئے جادو کی وجہ سے ہے، صرف یہ 10 صورتیں پانی پر دم کر کے وہ پیے گا تو 50% افاقہ محسوس کرے گا. میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کو 100% افاقہ ہوا، 100% وہ ٹھیک ہو گئے. تو فوری طور پہ آپ کو افاقہ نظر آئے گا. اگر آپ کو افاقہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے. اب آپ نے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جانا. وہ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی معالج سے رابطہ کریں. آپ سورۃ البقرہ ڈیلی اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، ذرا ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیں، نمازوں کی ذرا پابندی کریں. کچھ وقت آپ پابندی سے جب ذکر و اذکار کریں گے اور ڈیلی سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں 1 مہینہ، پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، جس طرح کا بھی خطرناک جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا دوسری صورت، اگر آپ یہ عمل کر کے 10 صورتیں پانی پہ دم کر کے پی رہے ہیں اور کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا، 1% بھی آپ نے فرق محسوس نہیں کیا، تو پھر آپ نے کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سٹریس ہو گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جو آپ کے برین کے کیمیکلز اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، آپ کسی سٹریس میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تو وہ میڈیسن کھانے کی صورت میں، جس طرح میں نے واقعہ سنایا کہ میڈیسن کھانے سے جو بندہ اس کو تنگ کر رہا تھا وہ چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، جو رات کو اس کو پکڑتا تھا وہ اس کی جان چھوڑ گیا، میڈیسن کھائی نا. تو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو میڈیسن دے تاکہ آپ کی نیند بہتر ہو. جب نیند بہتر ہوگی انشاءاللہ سکون محسوس کریں گے
تو نفسیاتی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جو آدمی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، خیال یہ کرنا چاہیے، ایک بھائی آپ کے پاس آیا، وہ پریشان ہے تو رابطہ کر رہا ہے نا، اگر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس کیوں آیا؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے، یا میڈیکلی مسئلہ ہے، یا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ ایک سینئر معالج نے ڈیپلی نفسیاتی ہر حوالے سے چیک کر کے گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے معالجین کو نہ تو قرآن پڑھنا آتا ہے جو جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، اور نہ ان کو نفسیات کا پتہ ہے، نہ وہ نفسیات کے متعلق جانتے ہیں، نہ وہ میڈیکلی چیزوں کے متعلق جانتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی کام جانتے ہیں کہ صرف خوف زدہ کرو، ڈراؤ اور کہو میں قبرستان بیٹھ کے یہ عمل کروں گا، وہ کروں گا۔ ایسا معالج اس سے کبھی علاج نہ کروائیں جس کے پاس جا کر آپ کے خوف میں اضافہ ہو۔ ایسا معالج جو آپ سے تصویریں مانگتا ہے اس سے علاج فوری بند کروا دیں۔ ایسا معالج جو آپ سے مریض کی مدر کا نیم پوچھتا ہے اس سے فوری علاج بند کروا دیں۔ کوئی بھی آپ سے غیر شرعی باتیں کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو شریعت اور اسلام کے خلاف آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس سے آپ نے علاج نہیں کروانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔